ادا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے موت کو مات۔ اس کی مصنفہ ہیں عصمت جعفری۔ میرے بچپن کی یادوں کے نگار خانے میں رنگ رنگ کی یادیں آویزائیں۔ جہاں چند خوشگوار اور خوبصورت مرقع ہیں وہاں ایک دو بھیانک واقعات بھی زندگی بھر کے لیے اپنے نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تضاد کچھ ایسا سمجھ لیجئے جیسے حسین تصویروں کے ساتھ کسی وحشی کی خوفناک تصویر لٹکا دی جائے۔ ہم دلی کے باشندے تھے، لیکن بچپن کا یادگار زمانہ امبالہ چھاؤنی میں گزرا۔ یہ قیام پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے، جب انسانی خون کی قیمت پانی کے برابر نہ تھی۔ ہندو اور سکھ بچیاں عید پر اچھے کپڑے پہن کر مسلمان بچیوں کے ساتھ عید مناتی اور چاند رات کو آدھی رات تک سر جوڑ کر مہندی لگاتی۔ اسی طرح دیوالی پر ہندو اور مسلمان بچیاں تیل سے ہاتھ چکنے کیے، روئی کے گالے اور چراغوں کی بتیوں کی گڈیاں لیے اس بحث میں مصروف نظر آتی کہ کس نے زیادہ بتیاں لیں۔ بھیا دوج پر بچے بچیاں بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کو ہلدی کے چھاپے لگاتے اور راکھیاں باندھتے۔ لڑائی ہونے کی صورت میں باندھی ہوئی راکھی نوچ کر واپس بھی لے لی جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب معلوم ہوتا تھا کہ دنیا صرف خوشیوں کے لیے بنی تھی اور کسی روتی بسورتی صورت کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی۔ مگر اب یہ باتیں قصہ پارینہ بن گئی ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا ہندو مسلمان کے خون کا پیاسا ہے اور ہزارہا مسلمانوں کا خون بہا کر بھی پیاسا ہی رہے گا۔ بہاری لال بلڈنگ کے بالا خانے کے نیچے کئی دکانیں اور بہت سے مکان تھے۔ ان سب دکانوں اور مکانوں کی چھت پر صرف ہمارا ایک گھر تھا، اس قدر فراخ، کشادہ اور خوبصورت کہ اب تو اسے محل کہنے کو جی چاہتا ہے۔ آس پاس کچھ اینگلو انڈین، کچھ سانولے سلونے مسیحی رہتے تھے اور کچھ ہندو اور سکھ، جن کی خواتین کی چھوت چھات ہمارے ہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی اور ہمارے ہاں کی چائے اور شربت وغیرہ سے ان کے مذہب میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا تھا۔ تقریباً ہر شام ہمارے اس لمبے چوڑے صحن میں سب کا اجتماع ہوتا تھا، جس میں بیڈمنٹن کورٹ بھی تھا۔ ریلوے اسٹیشن صرف 5 منٹ کی مسافت پر تھا، اس لیے نیچے سڑک پر آمد و رفت کی رونق رات کو بھی کم نہ ہوتی تھی۔ اس زمانے کی خوبصورت یادوں میں ایک بانسری کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ گرمیوں میں جب ہم اس وسیع و عریض چھت پر سوتے تو آدھی رات کو ایک لے نواز عجیب و غریب سحر انگیز لے بجاتا ہوا آتا، جس کی آواز دور سے آنی شروع ہوتی اور اسی طرح بتدریج دور اور مدھم ہو کر رات کے سناٹے میں ڈوب جاتی۔ نہ صرف ہماری بلکہ پورے محلے والوں کی نیند اس ظالم بانسری کی تانیں اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی۔ لے نواز شاید کوئی ریلوے کا ملازم تھا جو آدھی رات کو اپنی بانسری کا جادو جگاتا ڈیوٹی بجانے آتا تھا۔ بانسری کی سحر انگیز لے تو سبھی سنتے، مگر کبھی کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ چوبے جی جو محلے میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ ان کے بھرے مرتبان میں چوہا مر گیا تھا اور ان کے گھر کے سب لوگ بے خبری میں مزے لے لے کر اچار نکال نکال کر کھاتے رہے۔ ہم نے ان کے ملازم لڑکے دریام کو آمادہ کیا کہ وہ بانسری والے کا پتہ چلائے، مگر اس نے جواب دیا کہ مجھے خود اس وقت ہوش آتا ہے جب آواز کا جادو ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کی کبھی کسی نے کوشش نہ کی۔ دوسری یاد بڑی ناگوار ہے۔ جب ٹانگری ندی کو یکایک جوش آ جاتا اور نشیبی علاقوں کے گھروں میں آنن فانن گھٹنوں گھٹنوں پانی بھر جاتا اور آدھی رات کو والد صاحب کے دوستوں اور واقف کاروں کے بال بچے پانی میں شرابور، کیچڑ میں لت پت، کپکپاتے تھر تھراتے ہمارے ہاں
اور جہاں جہاں جگہ ملتی بالخصوص بہاری لال اسپتال کے لمبے لمبے برآمدوں میں پناہ گزین ہوتے۔ روپے پیسے والے ہندو اور مسلمان یکساں طور پر ان مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے۔ سب سے پہلے دودھ کے کڑا چڑھ جاتے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ سیلاب زدگان کے علاوہ بھی غریب غربا دودھ اور کھانا لینے آ جاتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا۔ ہندو اور مسلمانوں کے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا۔ ایک طرف خمیری روٹیاں اور قورمے کی دیگیں دم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف پوری کچوری کے کڑا چڑھے ہوئے ہیں اور دال چاول پک رہے ہیں۔ گوشت خور ہندو قورمہ بریانی اڑاتے اور مسلمان پوری کچوری کھاتے۔ بجائے مصیبت کے شادی کا سماں بن جاتا۔ نہ بدمعاشی کی کوئی واردات ہوتی، نہ چوری چکاری کی۔ ٹانگری کا عتاب چند دن میں ختم ہو جاتا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اس ندی سے نشیبی علاقوں کے رہنے والے زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ جانی نقصان عموماً کم ہوتا تھا۔ تیسری یاد تو ایسی ہے کہ آج بھی موت کی آغوش کا لمس محسوس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ موت کو مات کیسے ہوئی۔ والد صاحب کا تبادلہ جب حصار سے امبالے ہو گیا تو سب سے پہلے انہیں سکول کا فکر ہوا۔ امبالے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بہترین سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کی طرح داخلہ حاصل کرنا جوئے شیر لانا نہ تھا، نہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کا دماغ عرش معلیٰ پر ہوتا تھا۔ الغرض بڑی خندہ پیشانی سے ہمیں داخل کر لیا گیا۔ اسکول شہر میں تھا اور چھاؤنی سے تقریباً 7.5 میل دور۔ ابتدا میں ہم اسکول کی بس میں جاتے رہے۔ کچھ دن تو بہت لطف آیا، مگر پھر سب چوکڑی بھول گئے اور لطف ہرن ہو گیا۔ پہلے پھیرے میں شہر کی لڑکیوں کو پہنچانے کے بعد جب چھاؤنی والیوں کی باری آتی تو تھکن اور بھوک کے مارے کچومر نکل جاتا۔ 12 بجے کی تفریح کا کھایا پیا ہضم ہو جاتا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنوں میں سے ایک جو پہلی جماعت میں پڑھتی تھی اور بہت دبلی پتلی تھی، وہ تو بالکل جھلنگا ہو گئی۔ والد صاحب ہمیشہ سے سواری کے عادی تھے اور ایک نہایت عمدہ سبا رفتار گھوڑی ان کی زندگی کا جز تھی۔ ہر چند کہ یہ گھوڑی بے حد لاڈلی تھی، مگر والد صاحب کو ہماری تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ اولاد کی محبت گھوڑی کی الفت پر غالب آ گئی اور انہوں نے دل پر جبر کر کے گھوڑی کو اڑگڑے میں سے نکلوا کر ایک خوب کشادہ پشاوری تانگا خرید لیا۔ دھوپ، راستے کی خاک اور چھاؤنی کے گوروں کی سیٹوں سے بچنے کے لیے تانگے کے چاروں طرف چھاؤنی کے گوروں کی سیٹیوں سے بچنے کے لیے تانگے کے چاروں طرف خاکی زین کا پردہ لگوا دیا جس میں کھڑکی بھی تھی۔ صبح اسکول پہنچ کر تانگا کھول دیا جاتا، گھوڑی مزے سے گھاس کھاتی اور پوربیا سائس موہن لال کمبل بچھا کر اونچے سروں میں آلہا اول پڑھتا اور جوش و خروش سے ایسا سماں باندھتا کہ چاروں طرف اکڑوں بیٹھے ہوئے لوگ گردن ہلا ہلا کر دل کھول کر داد دیتے۔ پھر مجمع چھٹ جاتا تو موہن لال پڑھ کر سو جاتا۔ چھٹی ہوتی، تانگا تیار ملتا اور ہم تینوں بہنیں گھر کو روانہ ہو جاتی۔ 7.5 میل کا راستہ یوں بھی کچھ کم نہ تھا، لیکن بے کیف اس لیے معلوم ہوتا کہ شہر سے نکلنے کے بعد کسی بستی یا بازار کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ مزہ یہ کہ گھوڑی کو تیز دوڑانے یا چابک مارنے کی سخت ممانعت تھی، چونکہ اس سے والد صاحب کو لاڈلی گھوڑی کے بے حال ہونے کا ڈر تھا۔ حکم عدولی کی صورت میں موہن لال کو نوکری سے محروم ہونے کا اور ہمیں موہن لال سمیت تانگے سے ہی محروم ہو جانے کا 100% یقین تھا۔ چھاؤنی سے شہر جانے یا آنے والے تانگے خال خال ہی گزرتے نظر آتے اور اگر کوئی آگے نکل جاتا تو گھوڑی بے قرار ہو جاتی اور موہن لال کے روکے نہ رکتی تو وہ اپنے مخصوص شیریں پوربی لہجے میں اس سے کہتا، کجائی کو خاطر میں نہیں لاتی ہو رانی، ایک دن دہانا چڑھا دوں گا، اپنے جبڑے کی خیر مناؤ، سمجھی؟ اور گھوڑی نتنوں سے کچھ اس طرح پھنکارے مارتی گویا اس کی بات سمجھ رہی ہو۔
ایک چابک سائسی روب قائم رکھنے کے لیے بڑی شان سے لگا رہتا تھا، مگر اسے آزمانے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ چھاؤنی کے راستے میں پل کی چڑھائی اچھے اچھے گھوڑوں کا سینہ توڑ دیتی تھی، مگر ہماری گھوڑی ہمیشہ ایک سانس میں سرپٹ دوڑ کر پل پار کر جاتی تھی۔ اگر کوئی پھسٹی تانگے والا پیچھے سے کچھ کہتا تو موہن لال طنز کرتا، یہ دال روٹی نہیں کھاتی ہے پیارے، گاجر کا مہیلا کھاتی ہے، گاجر کا۔ اس قسم کی کوئی بات راستے کی بے کیفی کے جمود کو توڑ دیتی تھی، ورنہ میری چھوٹی بہن تو اکثر سو جاتی تھی۔ کبھی کبھی موہن لال کوئی کہانی بھی سناتا تھا۔ ہم کسی نئی چیز کی فرمائش کرتے تو موہن لال کی معلومات کا خزانہ اور قابلیت کی حدیں ختم ہونے لگتی۔ چنانچہ ہماری فرمائش پر وہ کہتا، تم بھی کچھ سنا دیو بی بی جی۔ ہماری بیزاری اور سفر کی طوالت سے وہ خوب واقف تھا۔ کبھی کبھار تانگا روک کر ایک درخت سے کھرنیاں توڑ کر دیتا، جس کے نیچے ایک بیمار بڈھا کھٹولے پر پڑا کھانستا رہتا تھا۔ وہ 4 پیسے کے عوض خوشی سے اجازت دے دیتا کہ جتنی چاہو توڑ لو، لیکن جس دن اس کا خورانٹ بیٹا وہاں ہوتا تو موہن لال دور سے ہی دیکھ کر واپس آ جاتا کہ آج تو وہ چنٹ مال پہ ناگ کی طرح پہرا دے رہا ہے، اس سے میں بات نہیں کروں، بڑا کھٹور ہے پاپی۔ جب کھرنیاں نہ ملتی تو وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے زقوم توڑ لاتا کہ اس سے خون صاف ہو جائے گا اور پھوڑے پھنسیاں نہ نکلیں گے۔ زقوم ناگ پھن کا پھل ہوتا ہے، جامن سے ملتا جلتا مگر رنگ قدرے اودہ، جسامت میں بھی تقریباً برابر ہی ہوتا ہے۔ بجائے ایک گٹھلی کے اس میں کئی گول گول بیج ہوتے ہیں، نہایت خوش ذائقہ اور کھٹا میٹھا اور بے حد رسدار، مگر اسے کھانا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس پر ہزاروں باریک باریک کانٹے ہوتے تھے، جن کو صاف کر کے دینا بھی موہن لال کا ہی کام تھا۔ شاید ان کانٹوں کی وجہ سے ہی اسے دوزخ کا پھل کہا جاتا ہے۔ اودے ہونٹ دیکھ کر جب والدہ کو ہمارے زقوم کھانے کا علم ہوتا تو سخت ناراض ہوتی، اور ہم سوچتے کہ اگر دوزخ میں ایسی کھٹے میٹھے پھل ملے تو دوزخ کچھ زیادہ ناگوار جگہ نہ ہوگی۔ الغرض ایک دفعہ نہیں، بارہا جیتے جی اس دنیا میں یہ جہنم کے پھل ہم نے خوب کھائے۔ ایک مرتبہ گرمیاں شباب پر تھیں اور کئی دن سے سب بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ یکا یک کالی گھٹا اٹھی اور ایسی گھر کے آئی کہ اندھیرا ہو گیا۔ اسکول کا آخری گھنٹہ باقی تھا، مگر چھٹی کر دی گئی اور استانیوں نے پیدل جانے والے بچوں کو مار مار چپڑاسنوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کئی دن کی شدید گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گویا سیدھے جنت سے آ رہے تھے۔ استانیوں کی سب بچوں اور لڑکیوں کو جلدی جانے کی تاکید اور گھبراہٹ بڑی ناگوار معلوم ہو رہی تھی۔ ہیڈ مسٹریس مس متھائی کے حکم سے شہر اور چھاؤنی جانے والی سب لڑکیوں کو ایک ہی دفعہ بس میں کھچا کھچ بھر دیا گیا تاکہ وقت کی بچت ہو اور شہر والیوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھے چھاؤنی چلے جائیں۔ 6.5 فٹ لمبے اور اسی تناسب سے چوڑے چکھلے سکھ بس ڈرائیور موہن سنگھ نے جو گریبان چاک کیے اور اپنا خوفناک سینہ کھولے ٹھنڈی ہوا کھا رہا تھا، مس متھائی کے اس حکم کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ لب و لہجہ تو کہاں پیدا ہو سکتا تھا، مگر جو کچھ اس نے ہنس ہنس کر کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ پڑھ لکھ کر تو مردوں کو ہرا دیا، مگر عورت آخر عورت ہے۔ کالے بادلوں سے ہی ڈر گئیں۔ ارے بارش ہی آئے گی، کوئی آخر تو نہیں آ رہی۔ موہن سنگھ کی لغت میں اس آخر کا ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ موہن لال نے بھی تانگا جوت لیا، مگر ہمیں کوئی جلدی نہ تھی، مزے سے ٹھنڈی ہوا کے فراٹوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ باہر نکلتے نکلتے مس متھائی نے اپنی اینک میں سے گھور کر ڈانٹا، جلدی کرو۔ اس کے بعد بھلا سرتابی کی مجال کہاں تھی، لہٰذا فوراً روانہ ہو گئے اور گھوڑی نے معمول کے مطابق بڑی سلامت روی سے خرامہ خرامہ جچے تلے ٹاپوں سے چلنا شروع کیا۔ پل کی چڑھائی طے کرنے کے بعد کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آدھا سفر طے ہو گیا، حالانکہ وہاں پر تو چوتھائی سفر بھی پورا نہ ہوتا تھا، ابھی پل کافی دور تھا۔ اس دن نامعلوم کیوں راستے کی طوالت سے خوف معلوم ہو رہا تھا۔
کون ایسا ہے جس نے آنکھ کھولتی ابر، کڑک، چمک اور بارش نہ دیکھی ہو؟ بجلی سے مجھے سخت ڈر لگتا تھا اور اپنے پہلوٹی کے ہونے پر سخت پچھتاوا ہوتا کہ بھلا بجلی کم بخت کو پہلوٹی کے بچے سے کیوں خدا واسطے کا بیر ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے تیور بری طرح بگڑنے لگے، ہوا کے جھکڑوں نے طوفانی صورت اختیار کر لی، آسمان سے بارش کی تو ایک بوند بھی نہ ٹپکی مگر گڑگڑاہٹ اور بجلی کا کوندا اس قدر زبردست کہ اوسان خطا ہوئے جاتے تھے، اور پھر بچپن کے اوسان تو جلد ہی خطا ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے تانگے کے پردے کے پورے بٹن کھول دیے تھے، ورنہ تانگا بجائے آگے چلنے کے پیچھے ہٹا جاتا تھا۔ گھوڑی تیز چلنے کے لیے بہت بےتابی کا اظہار کر رہی تھی مگر سڑک پر اس قدر گرد و غبار تھا کہ 10 گز کے بعد راستہ نہ دکھائی دیتا۔ خیر خدا خدا کر کے پل آیا اور گھوڑی نے حسب عادت ایک ہی سناٹے میں اسے طے کر لیا اور اب اترائی پر پھنکارے مارتی ہوئی تول تول کر قدم رکھ رہی تھی۔ موہن لال بار بار دیوی دیوتاؤں کو پکارتا، ارجن جی آج تو گھر پہنچ جانے دو، دیا کرو، یعنی آئندہ جو چاہو کرنا۔ ہوا کا قیامت خیز شور کانوں کے پردے پھاڑے دیتا تھا۔ کبھی گمان ہوتا تھا کہ شاید کئی ہوائی جہاز نیچے نیچے اڑ رہے ہوں، کبھی معلوم ہوتا تھا کہ ہو ہو کی آواز میں بے شمار لوگ چیخیں مار رہے ہیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے سے چمٹی بیٹھی تھی۔ پل کی اترائی جہاں ختم ہوتی تھی وہاں بائیں جانب 30-40 گھروں پر مشتمل کھٹکیوں کی بستی تھی۔ یہ لوگ چھاؤنی کے گوروں کے لیے سور پالتے اور سب سے الگ تھلگ کچے گھروں میں رہتے تھے۔ اس بستی کی طرف سے ایک بھینس اور پیچھے اس کا کٹڑا بے تحاشا بھاگتے ہوئے آئے اور ہمارے تانگے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ بھینس کے گلے کی لٹکتی ہوئی رسی اس کی دوڑ میں مانے ہو رہی تھی مگر وہ تو کچھ اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کسی نے ڈنک مار دیا ہو۔ باوجود اس وحشت ناک شور و غل کے ہم اس نظارے میں تھوڑی دیر کے لیے محو ہو گئے۔ موہن لال کی گھگیائی ہوئی آواز ہے رام سن کر چونک پڑے۔ سامنے وہ منظر دیکھا جو نہ اس سے قبل دیکھا تھا نہ اس کے بعد سے آج تک نظر آیا۔ یہ گرد و غبار کا ایک گھومتا ہوا ہیبت ناک مینار تھا جس کی بلندی کو دیکھنے کے لیے ہمیں تانگے سے باہر سر نکالنا پڑا۔ یہ مینار تانگے کے آگے آگے گردش کرتا اور سیٹیوں اور چیخوں کی مہیب آوازیں پیدا کرتا چلا جا رہا تھا، جس میں کاٹ کباڑ، جھاڑ جھنکاڑ، پتے، کاغذ اور ایک بڑا سا چارخانے کا کپڑا گول چکر میں اڑ رہا تھا۔ یہ مہیب بھگولا تھا جو راستے کی ہر شے کو لپیٹ میں لیتا، اسے گول چکر میں اڑاتا بلند ہی بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دھڑکتے دلوں سے سہمے ہوئے اس خوفناک مینار کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے دفتن سمت بدل لی اور بجائے 30-40 گز آگے آگے چلنے کے ہماری جانب پیچھے ہٹنے لگا اور ایسا معلوم ہوا گویا زمین و آسمان گھوم رہے ہوں۔ ہماری گھوڑی اور تانگا اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب جنوں اور چڑیلوں کی بھیانک چیخوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ خاک مٹی سے آنکھیں اندھی ہو گئیں، دم گھٹنے لگا۔ کبھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم ہوا میں معلق ہو گئے ہیں اور کبھی معلوم ہوتا تھا کہ بلندی سے نیچے گر جائیں گے، مگر تعجب یہ کہ ہم گرے کیوں نہیں۔ بگولے کی گردش کے ساتھ گھوڑی ماں تانگے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ موہن لال بدحواس ہو گیا۔ راسیں کھینچتے کھینچتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے مگر گھوڑی کسی انجانی قوت کے تحت مڑنے پر مجبور تھی اور دائرے میں گھوم رہی تھی۔ آخر وہ گھومتا ہوا مینار ہمیں چھوڑ کر پیچھے چلا گیا۔ ماند ناقابل یقین چمک کے ساتھ ایک زبردست تڑاکا ہوا۔ چمک کی چکا چوندھ کے باعث چند لمحوں کے لیے گویا بینائی ہی ختم ہو گئی۔ جب ذرا اوسان بچا ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑی بید کی طرح کانپ رہی تھی اور بالکل خاموش کھڑی تھی۔ موہن لال نے نیچے اتر کر اسے تھپکایا، چمکارا اور لگام پکڑ کر بڑے پیار سے آگے چلنے پر آمادہ کیا۔
اس بھگولے کی گردش میں جس میں ہم پھنس کر رکنے پر مجبور ہو گئے تھے، بھینس اور اس کا بچہ آگے نکل کر موڑ پر آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اب بوندا باندی ہونے لگی اور ہم نے اسے تیز چلنے کی تاکید کی۔ ابھی موڑ پر پہنچے ہی تھے کہ سامنے سڑک کے کنارے بھینس اور اس کا بچہ تڑپتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بھینس ذرا کی ذرا ہاتھ پاؤں مار کے ساکت ہو گئی۔ وہ زبردست تڑاکا اور چمک جس نے کچھ دیر کے لیے بینائی اور سماعت سلب کر لی تھی، ان دونوں جانوروں پر بجلی کا قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ اس وقت پروردگار کی مصلحت آئینے کی طرح عیاں ہو گئی۔ وہ بھیانک بھگولے کا مینار جسے ہم عذاب سمجھ رہے تھے، حقیقت میں رحمت الہی تھا۔ اگر یہ بھگولا ہمارے تانگے کو لپیٹ میں لے کر گھوڑی کو اپنے گرد ایک چکر میں بے بس ہو کر گھومتے رہنے پر مجبور نہ کر دیتا تو ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے جہاں بھینس اور اس کے کٹڑے پر بجلی گری تھی۔ یہ بجائے خود ایک معجزہ تھا کہ ہم بھگولے کی لپیٹ میں آ کر بھی زندہ رہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ موت کو مات کس نے دی تھی، تو خدا کے حضور سر بسجدہ ہو جاتی ہوں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، سال نامہ سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔